ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا؟ یہی ماں باپ ہیں کہ جن کی دعاؤں کا صدقہ رب نے آپ کو کسی اچھے آفس کا افسر بنایا ہے، رب نے آپ کو اسی مصلح کا امام بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، عالم بعمل بنایا ہے۔ یہی ماں باپ کی دعائیں کہ ایک آپ کامیاب تاجر ہیں۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں قدر ان سے پوچھیں۔ ترقی میں، کامیابیوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، صرف ماں باپ کے جانے سے کئی رکاوٹیں۔ اور اگر یہی ماں باپ دنیا سے آپ سے راضی ہو جائیں، حدیث ہے حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارے قریبی، جو تمہارے رشتہ دار، جو تمہارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تمہارے نام اعمال کو ان کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ کا بھائی یہ کر رہا ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اعمال تمہارے بہتر ہو، نیک کام ہو، تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اعمال بد ہوں، اگر تمہارے اعمال برے ہوں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ہے انہیں بھی ویسے ہدایت عطا فرما، اور انہیں تب تک موت نہ دینا جب تک یہ تیری راہ پہ سیدھے نہ ہو جائیں۔ یہ تو میاں رشتہ داروں کی بات میں کر رہا ہوں کہ جن کی دعائیں رب قبر میں ان کی سن رہا ہے۔ اگر ماں باپ ہم سے خوش ہو کر جائیں تو جو سلسلہ انہوں نے دنیا میں دعاؤں کا کر رکھا تھا قبر میں بھی وہی سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ ماں باپ ہیں کیا؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ مقام والدین کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ سارا جملہ یہ ہے کہ ماں باپ ناراض ہو تو رب ناراض رہتا ہے، والدین راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس سے رب راضی ہو، جس سے رب راضی ہو، اللہ دنیا کو سنوارتا ہی سنوارتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اگر جس پہ رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بناتا ہے، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اسے اپنی جنت عطا فرماتا ہے۔ کون راضی ہو جائے؟ ماں باپ۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کنز الامال کے اندر امام علی متقی نے اس روایت کو نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نمازیں قبول ہیں، میرے روزے قبول ہیں، میرا حج قبول ہے، یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول ہے، میرے اعمال صالحہ قبول ہیں، صدقات قبول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ راضی ہیں؟ تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ جی یا رسول اللہ حیات ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ تم پہ راضی ہیں؟ جی یا رسول اللہ راضی ہیں۔ کہا پھر مبارک ہو تمہارے سارے اعمال رب نے قبول کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا اور بندہ بولے کہ میں حاجی ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور حیرانگی والی بات ہے، ہم یہ روایتیں سنتے رہتے ہیں، حیرانگی والی بات ہے۔ میں اگر سوال کروں
میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. چاہتے ہیں نا؟ تقریباً سبھی چاہتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ حاجی کہیں، لوگ حاجی صاحب، لوگ قصیدے پڑھیں، واہ واہ بابا اس نے تو اتنے حج کیے تھے. شاید اس وجہ سے بھی حج کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا لوگ حج کو سیر سپاٹا بنا لیں گے، مقام سیر سمجھیں گے، تفریح کا سوا سمجھیں گے حج عمرے کو. اور آج نہیں ہو رہا ہے. ہم سب حج کرنا چاہتے ہیں اور لاکھوں روپے لگاتا ہے بندہ حج کرنے کے لیے. آج کل میرا اندازہ یہ ہے کہ 12 سے 13 لاکھ خرچ آتا ہے، جیسے ویزا ٹکٹ وغیرہ، باقی وہاں کے اخراجات تو اپنی جگہ. 12 لاکھ روپے بندہ خرچ کر کے جا رہا ہے. پوچھے کہاں؟ کہ حج پہ جا رہا ہوں. ماشاءاللہ، حج کر کے واپس آ جائے. کہاں گئے تھے؟ جی حج کرنے گیا تھا. قبول ہوا؟ پتہ نہیں. جتنے حاجی حج کر رہے ہیں پوچھے قبول ہوا؟ پتہ نہیں. قربان جاؤں میرے نبی پاک پر، تو یہ سبحان اللہ. اور قربان جاؤں ان ماں باپ کی عظمتوں پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ، یہ تو سال کے بعد حج ہوتا ہے نا، 12 لاکھ روپے بھی لگا کر کوئی اتھینٹک بات کو دلیل نہیں ہے، کوئی اس پر ہمارے پاس تو ثبوت تو پروف نہیں ہے کہ حج قبول ہوا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ مسکراتے ہوئے، مسکراہٹ کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج کا. اور یہ حج ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمارا مقصود حج ہے تو پھر یار یہ حج تو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے، جس میں ہمیں لاکھوں روپے بھی نہیں لگانے پڑ رہے، سال کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑ رہا، اور شک بھی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر محنت کے، اور روزانہ ہر وقت ہر لمحہ جب چاہو. قبولیت کی سند میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے.